السلام علیکم۔ عمیرہ احمد کا ناول آؤ ہم پہلا قدم دھرتے ہیں۔ وہ آہستہ سے دروازہ بجا کر اس کے کمرے میں داخل ہو گئیں۔ وہ بیڈ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا کچھ پیپرز دیکھ رہا تھا۔ وہ انہیں اس وقت اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ اپنی نانی کے کمرے میں امی کو سلام کر کے آیا تھا۔ کیا بات ہے امی، آپ سوئی نہیں؟ اس نے پوچھا تھا۔ امی کوئی جواب دیے بغیر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ کیا بات ہے امی؟ اس نے پہلی بار ماں کا چہرہ غور سے دیکھا تھا۔ ان کا چہرہ ستا ہوا تھا، شاید وہ روئی بھی تھیں۔ یہ چیز اس نے نانی کے کمرے میں نوٹ نہیں کی تھی، اور یہ نوٹ کرتے ہی اس کی بے چینی اور اضطراب میں اضافہ ہو گیا تھا۔ امی، کیا مومانی سے کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ اس نے ماں کی خاموشی پر ایک اور سوال کیا تھا۔ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ تم اس دن بات کر رہے تھے کہ کوئی گھر لے سکتے ہو الگ رہنے کے لیے۔ ہاں تو؟ معیز نے کھوجتی ہوئی نظروں سے ماں کے چہرے کو دیکھا تھا۔ تو پھر لے لو، میرا خیال ہے اب ہمیں الگ ہی رہنا چاہیے، اور پھر اس طرح تمہیں بھی سہولت ہو جائے گی۔ ان کے لہجے میں عجیب سی شکست خوردگی تھی۔ یہ اچانک آپ جانے پر راضی کیسے ہو گئی ہیں؟ پہلے تو آپ مان نہیں رہی تھیں۔ وہ کچھ حیران ہوا تھا، لیکن وہ جواب میں چپ سادھ کر رہ گئی تھیں۔ کیسے بتا دیتی کہ آج بھائی کی باتوں نے کس طرح ان کا دل چیر کر رکھ دیا تھا۔ معیز 10 سال کا تھا جب وہ بیوہ ہو کر بھائی کے در پر آ بیٹھی تھیں۔ ان کے 3 بھائی تھے جو پہلے اکٹھے رہتے تھے اور بعد میں انہوں نے اپنے پورشنز الگ کر لیے تھے۔ عدت کے پورا ہوتے ہی بھائی انہیں لینے آ پہنچے تھے، لیکن وہ معیز کو ساتھ نہیں لانا چاہتے تھے، اور رابعہ معیز کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھیں۔ وہ ان کی یہ ضد ہی معیز کو ننہال لانے کا سبب بنی تھی۔ وہ شادی کے 5 سال بعد پیدا ہوا تھا اور ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ان کے شوہر ناصر مسقط میں کسی فرم میں انجینئر تھے، اور وہ بھی اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ شادی کے 15 سال انہوں نے جیسے ایک مستقل بہار میں گزارے تھے۔ روپے پیسے کی ریل پیل تھی اور ساس سسر چاہنے والے تھے۔ معیز شادی کے 5 سال بعد پیدا ہوا تھا اور جیسے منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا تھا۔ کون سا ناز نخرہ تھا جو اس کا نہیں اٹھایا گیا تھا؟ وہ صرف ماں باپ کا ہی نہیں بلکہ خالاؤں اور ماموں کا بھی چہیتا تھا۔ اور ہوتا کیوں نہ، اس وقت رابعہ کے پاس بے تحاشا روپیہ تھا جو وہ کھلے دل سے اپنے بھانجے بھانجیوں پر لٹاتی تھیں۔ لاڈ پیار نے معیز کو اسی طرح بگاڑا تھا جس طرح اکلوتے بچے اکثر بگڑتے ہیں۔ وہ تعلیم میں اچھا تھا لیکن آؤٹ سٹینڈنگ نہیں تھا، اور ضد میں تو کوئی اس کا ثانی نہیں تھا۔ جو بات ایک بار اس کے منہ سے نکل جاتی وہ جیسے پتھر پر لکیر ہو جاتی۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی تھی مگر وہ نہیں۔ لیکن اس وقت کسی کو اس کے غصے اور ضد پر پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ وہ لاکھوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث تھا۔ پھر کون تھا جو اس میں نقص نکالنے کی حماقت کرتا؟ انہی دنوں رابعہ نے اپنے چھوٹے بھائی کی بیٹی سعدیہ سے معیز کی نسبت طے کر دی تھی۔ دونوں خاندان اس رشتے پر بہت خوش تھے۔ معیز اس وقت 8 سال کا تھا جب یہ ہولناک انکشاف ہوا تھا کہ ناصر کو پھیپھڑوں کا کینسر ہے۔ یہ تشخیص ہو جانے کے بعد انہیں ملازمت سے ریٹائر کر دیا گیا۔ رابعہ پر جیسے ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ انہیں ملازمت ختم ہونے کا افسوس نہیں تھا، انہیں تو صرف ناصر کی صحت یابی کی فکر تھی۔ ناصر کو ساتھ لیے وہ باہر کے ممالک میں علاج کے لیے پھرتی رہیں، لیکن مختلف آپریشنز کے بعد بھی کینسر ختم نہیں ہوا بلکہ پھیلتا ہی چلا گیا۔ پھر انہی دنوں ایک ٹریفک حادثے میں ان کے سسر کا انتقال ہو گیا۔ رابعہ جیسے پھر دوراہے پر آن کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی ساس کے ساتھ مسقط سے پاکستان شفٹ ہو گئیں۔ پھر معیز کو اپنی ساس کے پاس چھوڑ کر وہ ایک بار پھر ناصر کو علاج کی خاطر انگلینڈ لے گئی تھیں۔ روپیہ پانی کی طرح بہانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسقط کی طرح پاکستان میں موجود ان کی جائیداد بھی بک گئی۔ جو روپیہ اکٹھا کرنے میں ناصر اور ان کے باپ کو 40 سال لگے تھے وہ صرف 2 سال میں ختم ہو گیا تھا، اور جب وہ 2 سال ختم ہوئے تو ناصر بھی ختم ہو گئے تھے۔ رابعہ کے لیے مصیبتوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان کی ساس کو بھی اپنے بھائیوں کے پاس جانا پڑا، اور ان کے بھائی معیز اور رابعہ کی ذمہ داری اٹھانے پر تیار نہیں تھے۔ رابعہ کی ساس بلکتے ہوئے انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ سب کچھ بدل گیا ہے، کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ بھائیوں کے پاس آ کر رابعہ کو پہلا احساس یہی ہوا تھا۔ وقت اور حالات بدلنے کے ساتھ ہی لوگ بھی بدل گئے تھے۔ وہی بھائی بھابیاں جو انہیں بلانے کے لیے بار بار مسقط فون کیا کرتے تھے،
اب انہیں گھر لانے کے بعد یہ طے کرنے میں مصروف تھے کہ وہ کس کے پاس رہیں گی اور انہیں خرچ کون دیا کرے گا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انہوں نے رابعہ پر دوسری شادی کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، لیکن صرف یہ ایک چیز تھی جس پر رابعہ کوئی دباؤ برداشت کرنے پر تیار نہیں ہوئی تھیں۔ ناصر ان کے لیے کیا تھے اور ان کے ساتھ گزارے ہوئے 17 سال وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتی تھیں۔ ان کے بھائی یہ سمجھنے سے قاصر تھے۔ رابعہ کی ضد کے سامنے وہ جھک تو گئے تھے، مگر ان کے رویے روز بروز بد سے بدتر ہوتے گئے تھے۔ وہ کئی دن انہیں مخاطب نہ کرتے۔ بھابیاں جو بات بلا واسطہ نہیں کہتی تھیں وہ باواسطہ طور پر کہہ دیتی تھیں۔ ان کی ماں خود بھی بیٹوں اور بہوؤں کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ ہمیشہ انہیں صرف صبر کی تلقین کرتی تھیں۔ بہنیں وہ تھیں جو بھائیوں کے گھر آتی تو کوشش کرتی کہ رابعہ سے ملے بغیر ہی چلی جائیں، کیونکہ رابعہ کے ساتھ گرم جوشی برتنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ انہیں پہلے بھابھیوں اور پھر بھائیوں کی بے رخی کا سامنا کرنا پڑتا۔ ویسے بھی وہ جس سوشل اسٹیٹس کی حامل تھی وہ متقاضی تھا کہ وہ صرف بھائیوں سے ہی میل جول رکھیں۔ رابعہ تو اب وہ اسٹیٹس کھو چکی تھیں اور دوبارہ اسے حاصل کرنے کا دور دور تک امکان نہیں تھا۔ لیکن جو بھی تھا، رابعہ کا حوصلہ اور صبر کمال کا تھا۔ انہوں نے کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا۔ ایک چپ کی مہر تھی جو انہوں نے اپنے ہونٹوں پر لگا لی تھی۔ انہوں نے گھر کی پوری ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھا لی تھی۔ ان کے بڑے بھائی کے گھر 2-3 ملازم تھے اور وہی سارا کام لیا کرتی تھیں، جیسے وہ اپنے بھائی کی ہاؤس کیپر ہوں۔ ان کی خدمت کے عوض انہیں رہائش اور 3 وقت کا کھانا میسر تھا۔ ہر ماہ ان کو ایک بھائی 1000 روپے دے جاتا اور وہ انہیں 1000 روپوں میں اپنے اخراجات پورے کرنے کی کوشش کرتی۔ ان کی ذاتی اخراجات کچھ نہیں تھے۔ ہاں، معیز کا خیال انہیں رکھنا پڑتا تھا۔ وہ اسی اسکول میں داخل تھا جہاں ان کے بھائیوں کے بچے داخل تھے۔ اس میں ان کے بھائیوں کا کوئی کمال نہیں تھا۔ اپنی ساس کے ساتھ پاکستان شفٹ ہونے کے بعد انہوں نے خود ہی اسے اس اسکول میں داخل کروایا تھا، کیونکہ تب ان کے پاس روپے کی کمی نہیں تھی۔ لیکن اب انہیں اس کی فیس اور دوسرے اخراجات پورے کرنے کے لیے جو جتن کرنے پڑتے تھے وہ ان کا دل ہی جانتا تھا۔ اتنی تعلیمی یافتہ تو وہ تھی نہیں کہ کوئی اچھی جابس کر سکتی، اور اگر تعلیمی یافتہ ہوتی بھی تب بھی ان کے بھائیوں کی غیرت کو یہ کہاں گوارا ہوتا کہ وہ کوئی جاب کریں۔ ایک سے بڑھ کر ایک امتحان انہیں درپیش تھا، اور انہی امتحانوں سے نبرد آزما ہوتے ہوئے پتہ نہیں کب ان کی توجہ معیز سے ہٹ گئی تھی۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی بھابھی کا کوئی نہ کوئی کام کر رہی ہوتی، اور اس ساری جد و جہد کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی ان کے اخراجات پورے کر ہی دیتا تھا۔ اسی بھاگ دوڑ میں انہیں پتہ نہیں چلا کب معیز ذہنی طور پر بالغ ہو گیا۔ اس نے بلا شبہ باپ کی بیماری اور موت کو بے حد محسوس کیا تھا اور وہ بہت خاموش رہنے لگا تھا۔ شروع میں اسے ماموں کے گھر آ کر رہنا بہت اچھا لگا تھا، کیونکہ اسے ہمیشہ سے یہاں آنا پسند تھا، کیونکہ یہاں اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے بہت بچے ہوتے تھے اور پھر اس کے بہت ناز نخرے بھی اٹھائے جاتے تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے پتہ چل گیا تھا کہ پہلے اور اب کے رہنے میں بہت فرق تھا۔ اب اسے ڈانٹا جاتا تھا اور اس کے کاموں میں روک ٹوک ہوتی تھی۔ شروع میں اس کے کزن اس کے ساتھ بہت فرینک تھے، لیکن اپنے ماں باپ کے بدلتے ہوئے رویوں کا اثر ان پہ بھی ہوا تھا اور انہوں نے اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ پہلے پہل اسے یہ سب کچھ سمجھ میں نہیں آیا، مگر پھر جب اس نے اس سب پر سوچنا شروع کیا تو آگاہی کے نئے در اس پر کھلتے چلے گئے۔ سارے فرق اس کی سمجھ میں آنے لگے تھے اور وہ جیسے شوق میں آتا چلا گیا تھا۔ بہت نامحسوس طور پر اس میں تبدیلی آنے لگی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنے کزنز کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیا، کیونکہ اب وہ خود کو ان کے برابر کا نہیں سمجھتا تھا۔ وہ پہلے والی ضد یکسر ختم ہو گئی تھی۔ اسے ماں کی بے توجہی کی شکایت بھی نہیں رہی تھی۔ وہ اسکول سے آ کر کسی کونے میں اپنا بیگ لے کر بیٹھ جاتا اور ہوم ورک کرتا رہتا۔ جب ہوم ورک ختم ہو جاتا تو پھر ڈرائنگ کرنے لگتا، اور جب اس میں دلچسپی ختم ہو جاتی تو کوئی کتاب نکال کر پڑھنے لگتا۔ اسٹڈیز میں اب اس کے گریڈز بہت اچھے آنے لگے تھے۔ ہر بار اس کا رزلٹ کارڈ دیکھ کر رابعہ کا سیر و خون بڑھ جاتا۔ انہیں لگتا تھا کہ اس کو ڈاکٹر بنانے کا ان کا خواب پورا ہونے والا ہے۔ معیز کے مزاج میں ہونے والی تبدیلیوں کا احساس انہیں پہلی مرتبہ تب ہوا تھا جب وہ ایک صبح اسے اتفاقاً ہی گاڑی تک چھوڑنے چلی گئی تھیں۔
وہ انہیں خدا حافظ کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ان کے بھائی کے بچے ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ وہ بلا مقصد ہی کھڑی رہیں۔ پھر کچھ دیر بعد ان کے بھتیجے اور بھتیجیاں آ گئی تھیں۔ تم آگے ہو کر بیٹھو، کھڑکی کے پاس میں بیٹھوں گا۔ میں تمہیں روز کہتا ہوں، پھر تم پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ان کے سب سے چھوٹے بھتیجے نے آتے ہی بڑی بدتمیزی سے دروازہ کھول کر معیز کو جھڑکتے ہوئے کہا تھا۔ رابعہ ڈر گئی تھی کہ معیز ابھی لڑنا شروع کر دے گا، اور اسی خدشے کے پیش نظر وہ گاڑی کے پاس آ گئی تھی، مگر معیز بے حد خاموشی سے آگے سرک گیا تھا۔ ان کے سارے بھتیجے اور بھتیجیاں گاڑی میں سوار ہو گئی تھیں اور وہ ان کے درمیان سکڑا ہوا سر جھکائے بیٹھا تھا۔ گاڑی چل پڑی تھی اور رابعہ کے گال آنسوؤں سے بھیگنے لگے تھے۔ انہیں یاد تھا وہ ہمیشہ کھڑکی کے پاس ہی بیٹھتا تھا اور کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اسے وہاں سے ہٹا دیتا، اور اب معیز کی اطاعت گزاری نے انہیں خوش کرنے کے بجائے ان کا دل چھید دیا تھا۔ جب ناصر زندہ تھے تو بعض دفعہ وہ معیز کی ضد اور غصے سے تنگ آ کر ہر ایک سے پوچھتی رہتی کہ وہ اسے کیسے ٹھیک کریں، اور اب جب ان کی مشکل حل ہو گئی تھی تو وہ رو رہی تھیں۔ اسی دن اسکول سے واپس آنے کے بعد وہ بہانے سے معیز کو پیار کرتی رہیں۔ معیز واقعی بدل گیا تھا۔ اس بات کا یقین انہیں تب ہوا تھا جب چند روز بعد ایک روز صبح اسکول جاتے ہوئے انہوں نے اسے پاکٹ منی دینے کی کوشش کی۔ نہیں امی، اب میرا روپے خرچ کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ بڑی سنجیدگی سے اس نے ماں کا ہاتھ پیچھے کر دیا تھا۔ اس کے الفاظ پر جیسے رابعہ کا سانس ہی رک گیا تھا۔ کیوں بیٹا؟ بس ویسے ہی۔ ٹک شاپ آتے جاتے بہت وقت لگ جاتا ہے، پھر وہاں پر رش بھی بہت ہوتا ہے، ساری بریک تو انتظار میں ہی گزر جاتی ہے، پھر پاکٹ منی کا کیا فائدہ؟ وہ اپنا اسکول بیگ بند کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ رابعہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ روپے خرچ کرنے کا کتنا شوقین تھا وہ اچھی طرح جانتی تھیں۔ وہ جب سے اس اسکول میں آیا تھا تب سے روز 5-10 روپے لے کر جاتا رہا تھا۔ تب کبھی اس نے کینٹین کے دور ہونے کا رونا نہیں رویا تھا۔ پھر اب کیا بات ہو گئی تھی؟ رابعہ کو اپنی بے چارگی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ 8ویں کلاس تک آتے آتے وہ بالکل ہی بدل چکا تھا۔ اس میں پہلے والی کوئی بات نہیں رہی تھی۔ اس کا غصہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ ماموں کی ڈانٹ ڈپٹ کو وہ بڑی خاموشی سے سنتا تھا۔ اس نے کبھی ممانیوں کی کسی بات کا برا مانا، نہ ہی کبھی وضاحتیں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس کے چہرے کے نقوش بہت عام سے تھے اور رنگت بھی سانولی تھی۔ اوپر سے وہ تھا بھی دبلا پتلا، اور وہ کسی نہ کسی بات پر وہ اپنے کزنز کے مذاق کا نشانہ بنتا ہی رہتا تھا، مگر اس نے کبھی پلٹ کر کسی کو جواب نہیں دیا۔ وہ بڑی خاموشی سے سب کی باتیں برداشت کر لیتا تھا۔ ماموں کے گھر کی دوسری منزل پر موجود اسٹور کو اس نے اپنے کمرے کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں ہی گھسا رہتا، پھر اچانک اس نے زیادہ وقت گھر سے باہر رہنا شروع کر دیا۔ ماں کے استفسار پر اس نے کہہ دیا کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے۔ پھر گھر سے باہر رہنا جیسے اس کا معمول ہی بن گیا تھا۔ رابعہ کو ہمیشہ ہی اس بات پر یقین آ جاتا تھا کہ وہ دوست کے ساتھ پڑھتا ہے، کیونکہ گھر آنے کے بعد بھی وہ زیادہ وقت کتابیں لے کر ہی بیٹھا رہتا تھا۔ پھر جب وہ میٹرک میں آیا تو اس کے باہر رہنے کے اوقات بھی بڑھ گئے، لیکن رابعہ پھر بھی مطمئن تھیں۔ پتہ نہیں انہیں کبھی یہ کیوں نہیں لگا کہ وہ کہیں کوئی غلط کام نہ کر رہا ہو۔ گھر پر وہ جب بھی ہوتا کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی کام یاد آتا رہتا اور وہ بار بار اندر باہر کے چکر لگاتا رہتا۔ اب رابعہ کو بھی یہی خواہش ہوتی تھی کہ وہ باہر ہی رہے، کم از کم باہر وہ اطمینان سے پڑھتا تو ہوگا۔ میٹرک کے امتحان میں وہ شاندار نمبروں سے کامیاب ہوا تھا۔ اسکول میں پہلی پوزیشن لینے والوں میں سے ایک وہ بھی تھا۔ رابعہ کو ان کی منزل اور قریب لگنے لگی تھی۔ رابعہ کے بھائیوں اور بھابھیوں نے انہیں مبارکباد دی تھی، لیکن بجھے دل سے، کیونکہ ان کے اپنے بچوں میں سے جتنوں نے بھی میٹرک کا امتحان دیا تھا وہ بمشکل پاس ہی ہوئے تھے۔ پھر اسی شام ان کے بڑے بھائی نے ان سے پوچھا، اب معیز نے آگے کیا کرنا ہے؟ آگے کالج میں ایڈمیشن لے گا، رابعہ نے بے حد خاموشی سے کہا تھا، کیونکہ پہلی بار بھائی نے اتنی دلچسپی سے معیز کے بارے میں پوچھا تھا۔ کالج میں ایڈمیشن لے کر وہ کیا کرے گا؟ اب تو وہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے۔ اس سے کہو کہ اب میرے پاس فیکٹری آ جایا کرے، مہینے کے اتنے روپے تو میں اسے دے ہی دوں گا کہ وہ اپنا اور تمہارا خرچ اٹھا سکے۔ رابعہ نے گم سم ہو کر بھائی کو دیکھا تھا۔ ان کے لہجے میں ایک عجیب سی بیزاری تھی۔
یہ وہی بھائی تھا جو کسی زمانے میں کہتا تھا کہ معیز کو ڈاکٹر بننا چاہیے کیونکہ خاندان میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ رابعہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ نہیں بھائی جان، ابھی اس نے پڑھا ہی کیا ہے، آج کل خالی میٹرک کو کون پوچھتا ہے، ابھی تو اس نے آگے پڑھنا ہے، پھر اسے شوق بھی ہے۔ ان کے لہجے میں لجاجت تھی۔ ان کا بھائی خاموش رہا تھا، مگر اس نے جن نظروں سے رابعہ کو دیکھا تھا وہ رابعہ کے وجود کو بھاری بنا گئی تھیں۔ بیٹے کی کامیابی کی ساری خوشی یکدم ختم ہو گئی تھی، لیکن صحیح معنوں میں قیامت تو ان پر تب ٹوٹی تھی جب معیز نے بھی کالج میں داخلہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ مجھے پڑھ کر آخر کرنا کیا ہے، میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں۔ رابعہ کو اس کی بات سن کر اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ معیز، تم کیا کہہ رہے ہو؟ ان کے لہجے میں بلا کی بے یقینی تھی۔ ہاں امی، میں اب پڑھنا نہیں چاہتا، میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، آخر کب تک ہم دوسروں کا کھاتے رہیں گے؟ اس نے پھر پہلے کی طرح اپنی بات دہرائی تھی۔ کیا کام کرو گے؟ میٹرک پاس کو کون ملازمت دیتا ہے؟ اگر تمہیں دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے کا اتنا ہی احساس ہے تو کچھ بن کر دکھاؤ۔ اسی لیے کہتی ہوں اپنی تعلیم جاری رکھو، ڈاکٹر بنو۔ تم نہیں جانتے تمہارے باپ کو کتنی خواہش تھی تمہیں ڈاکٹر بنانے کی، کتنے خواب دیکھے تھے انہوں نے تمہارے لیے۔ وہ ان کی بات پر بڑے عجیب سے انداز میں ہنسا تھا۔ امی، سارے خواب پورے نہیں ہوتے، اور جب یہ پتہ چل جائے کہ کوئی خواب پورا نہیں ہو سکتا تو پھر اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ زندگی میں سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا میں ڈاکٹر بننا نہیں چاہتا تھا؟ چاہتا تھا، بالکل چاہتا تھا، لیکن جب میں نے آپ کو فیس اور دوسرے اخراجات کے لیے دوسروں کی منت سماجت کرتے دیکھا تو میں نے اپنے دماغ سے ایسے سارے خواب نکال دیے۔ تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ یہ سب کیوں سوچتے ہو؟ تم صرف اپنی تعلیم کے بارے میں سوچو، اخراجات کی فکر مت کرو۔ وہ ماں کے چہرے پر نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ ڈاکٹر بننے کے لیے لاکھوں روپے چاہیے، کہاں سے لائیں گی آپ اتنے روپے؟ آپ مجھے پیسے دکھا دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو ڈاکٹر بن کر دکھا دوں گا۔ اس بار اس نے بڑے خشک لہجے میں ماں سے کہا تھا۔ میں لے آؤں گی روپیہ، چاہے مجھے اپنے بھائیوں کی منتیں ہی کیوں نہ کرنی پڑیں۔ امی، یہ 2-4 ہزار کی بات نہیں ہے، لاکھوں کا معاملہ ہے۔ آپ کیوں اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ آپ کے بھائی آپ کو فوراً روپیہ دے دیں گے؟ وہ مجھ پر روپیہ کیوں خرچ کریں گے؟ اس سے انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ میں ان کی اپنی اولاد نہیں ہوں، آپ بھی یہ بات سمجھ لیں، اور خدا کے لیے ان خوابوں سے باہر آ جائیں اور فرض کریں میں ڈاکٹر بن بھی جاؤں تب بھی کیا ہوگا؟ پہلے ہاؤس جاب کے لیے سفارشیں ڈھونڈوں گا، پھر جاب کے لیے، اور اگر بغیر کسی سفارش کے جاب مل بھی جائے تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ 4-5 ہزار روپے میں کیا کروں گا؟ نہیں امی، جو مجھے چاہیے وہ 4-5 ہزار روپے سے بہت زیادہ ہے۔ میرے ڈاکٹر بننے سے کچھ نہیں ہوگا۔ رابعہ پتھر کا بت بنی ہوئی اسے دیکھے جا رہی تھیں۔ انہیں لگا تھا 7 سال پہلے کا معیز واپس آ گیا تھا، ضد کرنے والا، کسی کی نہ سننے والا۔ اس کے لہجے میں اتنی ہی قطعیت تھی، وہ اپنے لہجے سے کسی طور پر بھی 15 سالہ لڑکا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر انہیں جو سنجیدگی نظر آئی تھی وہ تو انہوں نے کبھی کسی ادھیڑ عمر آدمی کے چہرے پر بھی نہیں دیکھی تھی۔ رابعہ کو بے تحاشا رونا آیا۔ تمہیں تعلیم دلوانے کے لیے ہی تو میں یہ سارا عذاب سہ رہی ہوں۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تم بھی میرے ساتھ دوسروں والا سلوک کرو گے تو میں بھی اسی وقت خودکشی کر لیتی جب تمہارا باپ مرا تھا۔ وہ کہتے کہتے رونے لگی تھیں۔ وہ ماں کی آنکھوں میں اترتی نمی دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ بے اختیار وہ ماں کے پاس آیا اور ان کا ہاتھ چہرے سے ہٹانے لگا۔ امی، میری طرف دیکھیں، پلیز میری طرف دیکھیں۔ اس کی آواز میں التجا تھی۔ کیا دیکھوں میں تمہاری طرف؟ کیا دیکھوں؟ تمہیں دیکھ کر مجھے کیا مل جائے گا؟ وہ اسی طرح چہرے کو ہاتھوں سے ڈھانپے روتی رہیں۔ میرے ساتھ ایسا مت کریں امی، کم از کم آپ تو ایسا نہ کریں۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا مجھے تعلیم چھوڑ کر بہت خوشی ہوگی؟ میرا دل جانتا ہے یہ فیصلہ میں نے کس طرح کیا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میں آپ کی طرح آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ گھر، یہ لوگ آپ مجھ سے برداشت نہیں ہوتے۔ میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ میں اب ان کا کوئی احسان نہیں لینا چاہتا امی۔ مجھے اپنے وجود سے گھن آتی ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے میں کوئی کتا ہوں جسے یہ لوگ 2 وقت کی روٹی دیتے ہیں۔ آپ کیوں آئی تھیں یہاں؟ آخر کیوں آئی تھیں ان لوگوں کے پاس؟ میرا باپ ہی مرا تھا نا، دنیا تو ختم نہیں ہوئی تھی۔
آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، آپ کہیں محنت مزدوری کر لیتی، کہیں برتن دھو لیتی، کسی کے گھر میں کام کر لیتی، مگر مجھے یہاں کبھی نہ لاتی۔ وہ پہلی بار معیز کو اس طرح بلکتا ہوا دیکھ رہی تھیں۔ اس کے آنسو دیکھ کر وہ اپنا رونا بھول گئی تھیں۔ معیز کیا سوچتا تھا، کیا چاہتا تھا، یہ انہیں اس دن پتہ چل رہا تھا۔ وہ پتہ نہیں کس کس بات کی شکایت کر رہا تھا اور رابعہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتی جا رہی تھیں۔ انہوں نے معیز کو آسائشیں دینے کے لیے اپنے بھائیوں کے در پر آنا پسند کیا تھا، اور آج وہی بیٹا اس آرام اور آسائش سے نفرت کر رہا تھا۔ امی، یہ دیکھیں، میرے ہاتھوں کو دیکھیں، کیا آپ کو نہیں لگتا یہ ایک مزدور کے ہاتھ ہیں؟ میں پچھلے 3 سال سے کام کر رہا ہوں اور اب محنت کے علاوہ مجھے اور کچھ سوٹ نہیں کرے گا۔ وہ اپنے ہاتھ اس کے سامنے پھیلائے کہہ رہا تھا۔ رابعہ حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ معیز، تم کام کرتے ہو؟ رابعہ نے بے یقینی سے اس سے پوچھا۔ ہاں۔ معیز کے لہجے میں ایک عجیب سا تفاخر تھا۔ میں نے کام اس وقت شروع کیا تھا جب میں 8ویں کلاس میں تھا۔ میرے دوست کے باپ کی لیدر جیکٹس کی فیکٹری ہے، وہاں میں نے لیدر جیکٹس کی کٹنگ اور سلائی سیکھی ہے۔ میں آپ سے کہتا تھا کہ میں اپنے دوست کے ساتھ پڑھتا ہوں، میں پڑھتا نہیں تھا، میں یہ کام سیکھنے جاتا تھا، اور اب تو میں پارٹ ٹائم کام کر کے 1000-1500 کما لیتا ہوں، اور امی، مجھے یہی سب کچھ کرنا ہے جو میں کر رہا ہوں۔ میرے لیے اب آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑیں گے۔ اس نے بھیگے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا جو آپ اس طرح رو رہی ہیں۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، میں اپنی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہو گیا ہوں۔ مجھے ابھی آپ کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ اگر آپ اس طرح میرے راستے میں دیواریں کھڑی کریں گی تو میں کیا کروں گا؟ معیز جیسے منت کر رہا تھا۔ رابعہ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، تم جیسا چاہتے ہو ویسا ہی کرو۔ یہ واحد جملہ تھا جو رابعہ کے منہ سے نکلا تھا، اور پھر وہ کمرے سے نکل گئیں۔ رابعہ کے دل میں جیسے جوار بھاٹا اٹھ رہا تھا۔ آج ان کے سارے خوابوں کے چکنا چور ہونے کا دن تھا۔ عجیب سی بے حسی تھی جو رابعہ پر طاری ہو گئی تھی۔ اب انہیں گھر کے کاموں میں دلچسپی نہیں رہی تھی۔ پہلے وہ اس لیے گھر کے کاموں میں جٹی رہتی تھیں کیونکہ انہیں معیز کے اخراجات کے لیے روپوں کی ضرورت ہوتی تھی، اور یہ روپے وہ ان سے لیتی تھیں، لیکن اب یک دم انہیں روپے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ معیز اپنا سارا خرچ خود اٹھاتا تھا، اور انہیں بھی ہر ماہ اتنے روپے دے دیتا تھا کہ انہیں کسی دوسرے سے روپے مانگنے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ انہوں نے صرف ایک بار اپنے بھائیوں سے روپے لینے سے انکار کیا تھا، اور ان کے بھائیوں نے دوبارہ جھوٹے منہ انہیں روپے لینے کے لیے نہیں کہا تھا۔ شاید وہ بھی اس ذمہ داری سے جلد از جلد جان چھڑانا چاہتے تھے، اور اب آہستہ آہستہ انہیں معیز صحیح لگنے لگا تھا۔ وہ مرد تھا، عمر اور تجربے میں ان سے کم ہی صحیح، مگر بہرحال جذبات کی آنکھ سے دیکھنے والی عورت نہیں تھا۔ اب انہیں احساس ہونے لگا تھا کہ جو بھائی ہر ماہ انہیں 1000 روپے دیتے دیتے تنگ آ گئے تھے، وہ انہیں اس کی میڈیکل کی تعلیم کے اخراجات کے لیے لاکھوں روپے کہاں سے دیتے۔ انہیں معیز کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کب گھر ہوتا ہے اور کب نہیں۔ اکثر وہ رات کے 11 بجے آتا، اور جب ماموں اس کو جھڑکتے تو وہ اوور ٹائم کا کہہ دیتا۔ اب وہ کھانا بھی وہاں سے نہیں کھاتا تھا۔ اگر کبھی چھٹی کا دن ہوتا تب بھی وہ اپنا کھانا باہر ہی سے لے کر آتا اور ماں کو بھی ساتھ بٹھا لیتا۔ پھر آہستہ آہستہ رابعہ کو یہ سب اچھا لگنے لگا تھا۔ بیٹے کی کمائی تھوڑی سہی مگر پوری طرح ان کی تھی۔ انہیں اس روپے کو خرچ کرتے ہوئے سوچنا نہیں پڑتا تھا۔ انہیں اس سے یہ بھی نہیں کہنا پڑتا تھا کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے۔ وہ خود ہی ان کے لیے اکثر کچھ نہ کچھ لاتا رہتا، کبھی کپڑے، کبھی جوتے، کبھی استعمال کی کوئی دوسری شے، اور کبھی کھانے کے لیے کچھ۔ وہ پہلے اسے روک دیتی تھیں، اب ایسا نہیں کر پاتی تھیں۔ وہ باہر کیا کرتا تھا وہ مکمل طور پر نہیں جانتی تھیں، مگر یہ دعا ضرور کرتی رہتی تھیں کہ وہ کسی بری صحبت کا شکار نہ ہو۔ 4 سال اسی طرح گزر گئے تھے۔ معیز نے پرائیویٹ طور پر گریجویشن بھی کر لیا تھا۔ پھر ایک دن وہ ان کے پاس آیا۔ امی، میری فیکٹری کے مالک مجھے ایک کورس کے لیے کوریا بھیجنا چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ یہ بات کسی سے نہ کہیں، بس سب سے یہ کہہ دیں کہ میں کسی کورس کے لیے کراچی گیا ہوں۔ رابعہ نے کسی تردد کے بغیر اس کی بات مان لی تھی۔ پھر وہ کوریا چلا گیا۔ وہ انہیں خط نہیں لکھتا تھا، اکثر فون پر بات کرتا تھا۔
جب پورا سال وہ گھر نہیں آیا، حتیٰ کہ عیدوں پر بھی، تو ان کے بھائیوں نے کافی شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا۔ شاید وہ کسی غلط صحبت میں پڑ گیا ہے، اور پتہ نہیں وہ واقعی کراچی کورس کرنے گیا ہے یا نہیں۔ انہوں نے رابعہ سے اس کا کراچی کا ایڈریس اور فیکٹری کا پتہ پوچھنے کی کوشش کی تھی جہاں وہ کام کرتا تھا، مگر رابعہ کو دونوں جگہوں کا پتہ نہیں تھا۔ ان کے بھائیوں نے چند دن تک معیز کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا تھا، مگر کچھ دن گزرنے کے بعد وہ ایک بار پھر اسے بھول گئے تھے۔ مگر رابعہ کی بھابیاں انہیں یہ جتانا کبھی نہ بھولتی کہ وہ بیٹا ہو کر ان سے بالکل لاپرواہ ہے، اور انہوں نے اتنے سالوں سے انہیں اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ سال گزرنے کے بعد جس خاموشی سے وہ باہر گیا تھا، اسی خاموشی سے وہ واپس آ گیا تھا۔ ایک بار پھر وہ پہلے کی طرح اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا، لیکن اب وہ پہلے کے نسبت زیادہ مطمئن اور خوش نظر آتا تھا۔ امی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اس دن وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ جہاں میں کام کرتا ہوں وہ جگہ یہاں سے بہت دور ہے، آنے جانے میں مجھے بہت پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ وہیں قریب کوئی گھر لے لوں اور آپ کو بھی وہیں لے جاؤں۔ اس طرح مجھے اتنی دور نہیں آنا پڑے گا، اور پھر مجھے گھر کی سہولت بھی ہو جائے گی۔ اس نے ماں سے کہا تھا، نہیں معیز، میں ابھی وہاں کیسے جا سکتی ہوں؟ تمہیں معلوم ہی ہے تمہاری نانی کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے۔ ان کا خیال میں ہی رکھتی ہوں۔ اگر میں چلی گئی تو ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اور ویسے بھی تم تو کام پر چلے جایا کرو گے، پھر میں پیچھے سارا دن کیا کروں گی؟ امی، ہم نانی کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ تمہارے ماموں یہ کبھی گوارا نہیں کریں گے کہ امی میرے ساتھ رہیں۔ وہ ان کی بات پر خفگی سے انہیں دیکھنے لگا۔ امی دیکھیں، مجھ سے روز روز یہاں نہیں آیا جاتا، کرائے پر بہت سے روپے خرچ ہو جاتے ہیں، پھر میں رات کو دیر سے آتا ہوں تو ماموں بھی اعتراض کرتے ہیں۔ کل انہوں نے مجھ سے کہہ دیا ہے کہ اگر مجھے اتنی دیر ہو جایا کرے تو گھر میں آنے کے بجائے وہیں فیکٹری میں ہی رک جایا کروں، کیونکہ میرے دیر سے گھر آنے پر دوسرے لڑکوں پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ وہ کافی بے چین تھا۔ معیز، تم ایسا کرو کہ تم کوئی گھر لے لو، ہفتے میں 2-3 بار تم مجھ سے ملنے آ جایا کرو، اس طرح تمہیں سہولت رہے گی۔ معیز نے کچھ حیرانی سے رابعہ کو دیکھا تھا۔ یعنی امی آپ میرے ساتھ نہیں جائیں گی؟ پتہ نہیں کیوں معیز کو اس بات سے تکلیف پہنچی تھی۔ دیکھو معیز، میں تمہاری نانی کو نہیں چھوڑ سکتی، اتنے عرصے سے انہوں نے ہمارا خیال رکھا ہوا تھا، اب ضرورت کے وقت میں انہیں کیسے چھوڑ دوں؟ پھر مجھے ساری زندگی تمہارے ساتھ ہی تو رہنا ہے۔ انہوں نے اس بار بڑے نرم لہجے میں اسے سمجھایا تھا۔ وہ ہونٹ بیچے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے امی، لیکن اب آپ ذہنی طور پر یہ گھر چھوڑنے کی تیاری کر لیں۔ اب میں اتنا کما لیتا ہوں کہ ہم دونوں الگ رہ سکیں، اس نے بڑے مستحکم لہجے میں کہا تھا۔ رابعہ یک ٹک اسے دیکھتی رہیں۔ آج پہلی بار انہوں نے اس کا چہرہ اتنے غور سے دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت نہیں تھا، لیکن دراز قد اور سڈول جسم نے اسے بے حد پرکشش بنا دیا تھا۔ انہیں وہ بالکل ناصر کی طرح لگا۔ وہ بھی اس کی طرح دراز قد تھے، اور نقوش کے اعتبار سے بھی وہ ناصر سے مشابہ تھا۔ وہی گندمی رنگ جس کی بنا پر وہ بچپن میں اپنے کزن کے تمسخر کا نشانہ بنا رہا تھا، اب اس پر سج رہا تھا۔ وہ 22 سال کا تھا، لیکن اپنے قد اور قامت سے اپنی عمر سے بڑا لگ رہا تھا۔ انہوں نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ جوان اور سعادت مند بیٹا کسی نعمت کیسا سہارا ہوتا ہے، یہ انہیں آج پتہ چلا تھا۔ انہیں اچانک یوں لگنے لگا تھا جیسے وہ اب کسی کی محتاج نہیں رہیں۔ اب وہ جب چاہتی اس گھر کو چھوڑ سکتی تھیں۔ معیز دوسرے دن اپنا سامان لے گیا تھا۔ اس نے انہیں بتایا تھا کہ وہ ابھی فیکٹری میں ہی رہے گا، کیونکہ اس طرح اسے زیادہ آسانی ہوگی۔ جاتے ہوئے وہ رابعہ کے ساتھ اپنے ماموں کے پاس گیا تھا، جنہوں نے اس بات کا قطعاً نوٹس نہیں لیا کہ وہ کہاں اور کیوں جا رہا ہے۔ ہاں، انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ اب اسے اپنا گھر بنا لینا چاہیے، جہاں وہ اپنی ماں کو رکھ سکے۔